السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی۔ محترم ناظرین، اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی ان بہانوں کے حوالے سے جو عام طور پہ دوسری شادی کی استطاعت رکھنے والے حضرات پیش کرتے ہیں جب ان کو ترغیب دی جاتی ہے دوسری شادی کی۔ پہلا بہانہ جو بہت عام ہے کہ انسان سکون کے لیے دوسری شادی کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں دوسری شادی سکون بڑھانے کے بجائے ٹینشن کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ بہت عجیب چیز ہے کہ ہمارے یہاں صرف دوسری شادی کے حوالے سے سکون اور ٹینشن کا یہ فارمولہ پیش کیا جاتا ہے۔ انسان زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اس کے سکون کو غارت کرتے ہیں، لیکن اس کے نتائج اور اس کے فوائد کو مد نظر رکھ کر کے آدمی ان کاموں کے ٹینشن کو اپنے کندھوں پر لادنے کو برا نہیں سمجھتا۔ آپ سوچیں کہ دنیا میں انسان کاروبار کرتا ہے اور وہ کاروبار کتنے سارے مسائل اور کتنے سارے ٹینشن انسان کے سر پر لاد دیتا ہے، لیکن کوئی آدمی یہ سوچ کر کے کہ کاروبار میں بہت ٹینشن ہے، جاب میں بہت ٹینشن ہے، ان سے ہاتھ نہیں کھینچتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس ٹینشن کے بدلے میں جو فوائد اس کو حاصل ہونے والے ہیں وہ فوائد اس ٹینشن پہ بھاری ہیں۔ محترم ناظرین، ایسے ہی بہت سارے بہانے ہیں جو دوسری شادی کا انکار کرنے والے جب ان کو دوسری شادی کی ترغیب دی جاتی ہے تو وہ پیش کرتے ہیں۔ ہم انہی بہانوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمانان گرامی اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسری شادی کی جب ترغیب ان کو دی جاتی ہے تو ایک بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم دوسری بیوی کا جو معاشی بوجھ ہے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ دوسری بیوی اور اس کے جو نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے وہ اٹھا سکیں، لیکن بہت سارے لوگ اچھی خاصی مالی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم معاشی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اتنا ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ تو جو بہانے کے طور پہ یہ بات کرتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیے، یہاں پہ جو معاشی مسئلہ ہے تو شریعت میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے اور نکاح سے اس کو مانا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بہت واضح ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، اور یہاں الباءۃ سے مراد وہی ہے، مالی استطاعت ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ دوسری روایات میں اس کی تشریح موجود ہے۔ تو کہا اگر کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے تو شادی کرے، نہیں تو وہ روزے رکھے۔ لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ لوگوں نے سمجھ رکھا کہ مراد یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا بینک بیلنس ہو، بنگلہ ہو، گھر ہو، یہ نہیں مراد ہے، کیونکہ ہم عہد رسالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی شادیاں کرا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور قرآن پڑھوا کے وہ مہر قرار دیا گیا۔ تو یہ اصل میں ٹکراؤ نہیں اس حدیث سے۔ تو ساری روایتیں جمع کر کے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ گرچہ بر وقت پیسے نہ ہوں لیکن وہ آدمی اہلیت رکھتا ہو پیسے کمانے کی، جیسے اس کے ہاتھ سلامت ہیں، اس کا جسم سلامت ہے، گرچہ بر وقت کچھ نہیں ہے لیکن آج اگر اس کی شادی کر دی جائے تو اس کے سارے خرچ اٹھا سکتا ہے کچھ کر کے۔ تو استطاعت سے مراد یہ ہے، چاہے پہلی شادی ہو چاہے دوسری شادی ہو، گرچہ بر وقت کچھ نہیں ہے لیکن شادی کے بعد وہ کر سکتا ہے، جیسے اس کے پاس تعلیم ہے، وہ جاب کر سکتا ہے یا بزنس کر سکتا ہے، بہت ساری، گرچہ اس وقت کچھ نہیں لیکن مستقبل میں وہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کے پاس نہ مال ہے نہ کوئی امید ہے، یا تو معذور ہے وہ، یا معذور نہیں ہے پھر بھی اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص اگر یہ کہتا ہے، مطلب اس کا انکار نہیں کرتا میں دوسری شادی نہیں کروں گا، لیکن اس کو مؤخر کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک معقول عذر ہے۔ بلکہ دوسری شادی تو جانے دیں، پہلی شادی میں بھی اگر اس کو اندیشہ ہے کہ میں نہیں خرچہ اٹھا پاؤں گا، معذور ہے کسی بھی طرح سے، تو شریعت میں یہ نہیں ملتا ہے کہ زبردستی وہ شادی کر لے اور پریشانی کا باعث ہو جائے۔ تو یہ دو قسمیں میں کرتا ہوں۔ یہ جو معاشی بوجھ والی بات ہے، کفایت بھائی نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات شادیوں کا حوالہ دیا، ظاہر سی بات ہے وہ حدیث کے ذخیرے میں وہ چیز موجود ہے، اور انہوں نے جو اس کی شرح کی ہے وہ شرح بھی مناسب ہے، لیکن اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں جو زندگی کا جو طریقہ تھا، جس کو آپ لائف اسٹائل کہتے ہیں، وہ اور آج جو موجودہ زمانہ ہے اس کے لائف اسٹائل میں بہت فرق تھا۔ بے شک بلکہ دیہات کے اور شہر کے بھی لائف اسٹائل میں بہت فرق ہے۔
تو وہ لائف اسٹائل کیا ہے کہ آپ کے پاس مطلب اتنا ہو کہ آپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ لائیں اور جنگل سے کچھ گھاس لے آئیں کاٹ کر کے, اور آپ کو باندھنے کا سلیقہ ہے نہیں تو کسی نے مدد کر دیا اور چھپر آپ نے ڈال دیا اور اس کے بعد میں ایک سایہ اچھا ہو گیا, پردہ ہو گیا, مکان آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے, علاج وغیرہ کے اس طرح کے مسائل نہیں تھے. روٹی اور کپڑا, کپڑے میں بھی کسی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا, کسی کے پاس 2 ہی جوڑا ہوتا تھا. کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح نیچرل معاملہ ہے, کتنا جو ہے فطری ہے بہت زیادہ. اور وہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ کہیں کمپنیوں میں بنتی ہوں, بلکہ خود ہی لوگ کرتے ہیں اور خود ہی کھاتے ہیں. تو یہ بڑی فطری زندگی تھی اور وہ لائف اسٹائل ایک بہت ہی مختلف تھی. اس لیے یہ جو شیخ کفایت نے یہ بات کہی نا کہ توقع ہو کہ وہ کما لے گا, سنبھال لے گا, بھلے کچھ نہیں ہے تو وہ چل جائے گا. لیکن ابھی موجودہ زمانے میں اگر کوئی اس سچویشن کا ہو اور صرف توقع والی بات ہو اور وہ شادی کرے دوسری, تو بہت سارے مسائل کا وہ پریکٹیکل میں وہ شکار ہوگا. اس لیے میری ناقص سمجھ میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو کہ اس کے ذرائع دکھ رہے ہوں, اور دوسرا ہے کہ اس کی حالت بر وقت کچھ مناسب ہو تبھی وہ اس طرف جائے, ورنہ ایسا ہوگا کہ وہ بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے. میری ایسی مطلب یہ تو ایک بات ہوگی, اس پر ہم لوگوں نے میرے خیال سے بہت تفصیل سے اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے. میں اصل میں یہ بول رہا ہوں نا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے, مطلب دکھائی دے رہا ہے بھائی بڑا کاروبار ہے, اچھا خاصا گھر ہے, بینک بیلنس ہے, اس کو بھی جب کہا جائے بھائی دوسری کیوں نہیں کرتے تو وہ بھی مال کا رونا. وہ تو بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی شادی کی جب بات آتی ہے, حلال کی جب بات آتی ہے, مطلب بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں ارے سب کون سنبھال پائے گا, سب بہت خرچے ہوتے ہیں. لیکن وہ حرام میں فضول اسراف بھی کرتے ہیں, تبذیر بھی کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ مطلب زنا میں بھی وہ ملوث ہوتے ہیں. جو آج کل راستے بہت کھلے ہوئے ہیں اور اس میں بھی ان کا بہت سارا خرچ ہوتا ہے, اس سے کم میں جو ہے وہ ایک حلال طریقے سے بیوی رکھ سکتے ہیں مگر نہیں رکھتے. اچھا, بہت سارے لوگ ہیں. ایک چیز یہ بھی عجیب دیکھنے میں آتی ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں جو اقدام کرنے والے ہیں عام طور پہ دوسری شادی کرنے والے, وہ مالی حیثیت سے بہت طاقتور لوگ نہیں کر رہے ہیں. جو معاملات آ رہے ہیں کہ بھائی مولوی ہے, کہیں مسجد میں امامت کر رہا ہے, مدرس ہے, کوئی دائی ہے, وہ کر لے رہا ہے. جو مالی اعتبار سے بہت طاقتور نہیں تو وہ تو سنبھال لے جا رہے ہیں. کیونکہ جب ہم اجتماعی مفادات کی بات کریں, قومی مفادات کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس میں قومی مفاد ہے تو قومی مفاد کے تئیں تو جن کے پاس پیسہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ کسی بیوہ کا سہارا بن سکتے ہیں, کسی مطلقہ کا سہارا بن سکتے ہیں, کسی زیادہ عمر کی کماری کا سہارا بن سکتے ہیں, وہ یتیموں کی بھی کفالت کر سکتے ہیں. ان کے اندر طاقت زیادہ ہے لیکن ان کے پاس بہانے زیادہ ہوتے ہیں. اور جو لوگ عام طور پہ کر رہے ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بہت معاشی طور پہ طاقتور لوگ نہیں کر رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ پیسے والے کیوں پیچھے ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ دیکھیں میرے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس کو اسراف کے زمرے میں سمجھتے ہیں. ان کی ذہنیت یہ بنی ہے کہ ایک بیوی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب وہ فالتو خرچہ لگتا ہے ان کو, حالانکہ اس سے زیادہ پیسہ وہ بدکاری میں لگا دیتے ہیں اسی راہ میں, لیکن وہ سوچتے ہیں کہ یہ بوجھ ہم کیوں اٹھائیں بلا وجہ. تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا کار ثواب ہے. ایک تو اس میں ثواب کا کام ہے جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ کی نعمت کے شکریہ کا یہ ایک انداز ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کا کئی طرح سے استعمال کر کے آدمی اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. اسی میں سے ایک استعمال یہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ذکر کیا ہے مال اولاد کو بطور نعمت ذکر کیا ہے کہ اللہ نے دولت دی ہے, پیسہ دیا ہے, تو اس رائے میں بھی اس کا استفادہ کرنا چاہیے اور قوم کا بھلا بھی اس میں, جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے, پیسے والے کیوں پیچھے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں جو یہ مال والی بات ہے نا کہ مال ہے, سب کچھ ہے, صاحب استطاعت, مگر نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں ایک جو بہت بنیادی وجہ ہے کہ جو جتنے ہی زیادہ مالدار ہوتا ہے تو اس کی جو فیملی ہوتی ہے, اس کے جو بچے ہوتے ہیں, اس کی بیوی جو ہوتی ہے, تو اس کے مال پر بڑی نظر ہوتی ہے. اور جس قدر وہ مال زیادہ ہوتا ہے اس قدر اس کی اولاد کی, خاص طور پہ اگر بالغ ہے, اور بیوی کی بڑی نظر ہوتی ہے, بہت نظر ہوتی ہے. تو اب ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کوئی اور آئے گی تو یہ مال بٹ جائے گا, یہ زمین بٹ جائے گی, یہ جائیداد بٹ جائے گی, اس سے کوئی اور اولاد ہوگی جو ہے تو وہ وہاں بھی تقسیم ہوگا مال جو ہے. یہی وہ تصور ہے جو وراثت میں بھی مانے ہیں لڑکیوں کے. لڑکیوں کی وراثت پر جو لوگ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے یا اس کو اوائڈ کرتے ہیں یا اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, اسی لیے کہ اگر یہ چیز آ جائے گی تو یہ جو مال ہے وراثت میں باپ کا, اس میں یہ لوگ بھی حصہ لے لیں گی تو یہ کم پڑ جائے گا. بعین ہی یہی تصور جو ہے اس کے گھر اور خاندان کے لوگوں میں ہوتا ہے اور بوال ہو جاتا ہے اصل میں.
فتنہ جو ہوتا ہے مالداروں کے یہاں اور بڑا ہوتا ہے. دوسری شادی پر جو فتنہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کے یہاں بڑا شدید ہوتا ہے, ان کی عورتوں کی طرف سے, ان کے بچوں کی طرف سے. بلکہ یہ تو آپ ایک ماں کے ہوتے ہوئے دوسری ماں باپ لا رہا ہے, وہ تو چھوڑ ہی دیجیے آپ کو. حتیٰ کہ معاملہ یہ بھی ہے کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے مگر بیٹے تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی اور وجہ نہیں ہوتی, صرف ایک ہی ریزن, ایک ہی بات ہوتی ہے. اور میں نے تو بعض علماء کی اولادوں کو بھی سنا ہے اور دیکھا ہے, اور بعض اور ایسے افراد میں مشاہدے میں آئے ہیں کہ انتقال ہو گیا, بیچارے کی زندگی اذیت سے گزر رہی ہے, خدمت بھی ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں, اپنا الگ سیٹل ہیں, اور باپ کی کمائی بھی بلکہ مل رہی ہے. تو ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے نا کہ یہ باپ کی جو پینشن آ رہی ہے یا باپ کی جو تنخواہ آ رہی ہے, اگر وہ شادی کر لیں گے تو ہم کو نہیں ملے گا. مطلب دنیا کتنی خود غرض ہے, ان میں خود غرضی کی کتنی انتہا ہے کہ باپ کی خدمت بھی نہیں کرنا ہے, باپ کی عزت بھی نہیں کرنی ہے, باپ کی تنہائی کا بھی خیال نہیں رکھ پا رہے ہو, اور اس کے بعد اگر باپ کے لیے کوئی ذریعہ بن رہا اس کے اطمینان کا تو وہ صرف اس لیے روکتے ہیں, صرف اس لیے کہ اس کی تنخواہ ان کو نہیں ملے گی, ہو سکتا ہے اس سے کوئی اولاد ہو گئی تو زمین میں وہ بھی حقدار ہو جائے گی, گھر میں وہ بھی حقدار ہو جائے گی. تو یہ خود غرضی ہے, نہ شریعت ہے, نہ دین ہے, نہ سماج ہے, نہ اخلاق ہے, کوئی چیز نہیں ہے سوائے صرف مال, مال اور مال اور مال. اچھا, یہاں پہ یہ غلط تصور بھی ہے اولاد کا یا بیویوں کا. بیویوں کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں کہ شوہر کے پورے مال کو اپنا سمجھتی ہے, غلط تصور ہے. اولاد کا بھی یہ غلط تصور ہے. اولاد کے ذہن میں بھی ایک غلط تصور ہے کہ باپ جو کچھ کما رہا ہے اس کی زندگی میں بھی ہمارا ہے, مرنے کے بعد بھی ہمارا ہے. جبکہ اسلامی قوانین کی روح سے جب تک باپ زندہ ہے مال اس کا ہے, بیٹوں کا نہیں ہے. وہ اپنے فائدے کے لیے, اپنی آرزوؤں کے لیے, اپنی ترجیحات کے لیے جتنا چاہے استعمال کر سکتا ہے. اولاد میں سے کوئی کھڑا ہو کے آبجیکشن نہیں کر سکتا. لیکن تصور کیا ہے کہ زندگی ہی میں سمجھتے ہیں کہ باپ کا جو کچھ ہمارا ہے, اس لیے کتنے لوگ کھڑے ہو کے اختلاف ہوتا ہے تو حصہ مانگ لگتے ہیں کہ ابا ہمارا حصہ دو. جیسے جھگڑا ہوا بچوں میں, اب ہمارا حصہ دو. اور کبھی کبھی باپ ناراض ہوتا ہے تو اس کا بھی ذہن جو ہے اسلامی نہیں ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ جھگڑا ہوا کہ اپنا حصہ لو, نکلو یہاں سے. تو باپ بھی غلط فہمی کا شکار ہے, بیٹا بھی غلط فہمی کا شکار ہے. اگر یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ باپ کا مال باپ کا ہے, تمہارا نہیں ہے, باپ بھی یہ سمجھ لے کہ یہ میرا ہے, تو اس کے اندر جرات آئے گی اور ان کی طرف سے مزاحمت ختم ہوگی اولاد کی طرف سے. ورنہ باپ بھی جرات نہیں کر پاتا کیونکہ وہ بھی یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ ان بچوں کا ہے. تو اگر وہ یہ جان لے کہ یہ میرا ہے اور بچوں کی مزاحمت ختم ہو جائے تو راستے کھل جائیں گے دوسری شادی کے. اچھا, ایک بات اس میں یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ جیسے یہ جو دوسری شادی کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں بچے جس مال کی تمنا کر رہے ہیں, اگر تم کو یہ وراثت میں ملنے والا بھی ہے تو ایک اضافی چیز ہے نا, تمہاری اپنی محنت سے کمائی ہوئی تو نہیں ہے. بالکل. تو جو ایک اضافی چیز تم کو مل رہی ہے, ایک طرح کا انعام تم کو مل رہا ہے, اس پر تم کیوں لالچ کر رہے ہو؟ اچھا بھائی, تمہارا اپنا کوئی مال اگر تم نے کمایا ہوتا اور وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہوتا کسی چیز سے, اور اس پر تم افسوس کرتے تو سمجھ میں آتا. یہ مال تو تم نے کمایا نہیں, وراثت میں اگر کچھ مل رہا ہے تو تمہاری اپنی محنت سے تو تم نے کمایا نہیں, یہ تو ایک طرح سے انعام ہے جو مل رہا ہے. تو اس انعام کے حصول میں اگر تمہارا کچھ کم ہو جا رہا ہے. ایک واقعہ مجھ کو یاد آ رہا ہے بڑا عجیب سا, کہ ایک صاحب جو ہیں ان کی ذرا سا بڑھاپے میں 60-60 سال کی عمر میں بیوی کی وفات ہو گئی. تو بچے کم از کم اتنے تو اچھے تھے کہ انہوں نے کہا کہ شادی کرا دینا چاہیے ابا کی. ان کو احساس ہوا کہ ہم لوگ سنبھال نہیں پا رہے ہیں, تو شادی کرا دی. اچھا, ان کو توقع نہیں تھی کہ بچے بھی ہو سکتے ہیں 60 سال کی عمر میں, ذرا بیوی کی بھی عمر کم تھی. تو پہلے سال لڑکی ہو گئی تو اتنا ٹینشن ان کو نہیں ہوا, کیونکہ ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو لڑکی ہے, اس کو تو وراثت میں حصہ دینا نہیں ہے. دوسرے سال بھی لڑکی ہو گئی تو بھی اتنا ٹینشن نہیں ہوا کہ چلو شادی میں جو پیسہ لگے گا لگا کر کے کرا دیں گے. تیسرے سال لڑکا ہو گیا. تو جب لڑکا ہوا تو سارے جو پہلی بیوی کے بچے تھے سب کھڑے ہو گئے کہ یہ تو اب ٹینشن والی بات ہو گئی, اور اسی وقت ابا سے جو ہے وہ قبولوانے لگے کہ ہم اس کو جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے, آپ کو زندگی میں جو تھوڑا بہت دینا ہے دے دو, اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. تو یہ ٹینشن واقعی لوگوں کو رہتا ہے کہ مال جو ہے, اگر یہ فکرہ, اگر یہ تصور ان کو اسی وقت آ گیا ہوتا کہ لڑکے پیدا ہوں گے, بچے پیدا ہوں گے, اور بچے پیدا ہوں گے تو لڑکا بھی پیدا, تو شادی ہی نہیں کرا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل جو بنیاد ہے وہ بہت حد تک مال ہے. بیوی کی طرف سے بھی اصل بنیاد میں سمجھ میں نہیں آتا ہے نا, کہ اگر بیوی محبت ہی کی وجہ سے شوہر کو روک رہی ہے کہ اس کا دن تقسیم نہ ہو, اس کا وقت تقسیم نہ ہو, تو ہمارے معاشرے میں ایک مرد جاتا ہے 3-3 سال سعودی عرب رہتا ہے, 3-3 سال کی جدائی اس کی برداشت ہے. کیوں برداشت ہے؟ کیونکہ وہ پیسہ کما کر کے دے رہے ہیں. تو وہ 3 سال دور رہ لے, نہ اس کو معاشرہ بلا بولتا ہے,
نہ اس کو خاندان والے برا بھلا بول رہے ہیں، نہ اس کو گاؤں والے برا بھلا بول رہے ہیں، نہ بیوی برا بھلا بول رہی ہے، نہ بچے برا بھلا بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قیدیوں کی طرح دبئی میں رہ کر کے، سعودی میں رہ کر کے پیسہ بھیج رہے ہیں. میں نے اور اگر وہ یعنی آپ کی خواہش کے لیے وہ 3 سال دور رہے وہ برا نہیں ہے، اور اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے ہفتے میں 3 دن اگر آپ سے دور رہے تو آپ کو ظلم لگنے لگتا ہے. یہ عجیب بات ہے. ایسے ہی لوگ بولتے ہیں ظلم کر رہے ہیں. وہ لوگ جو 3 سال تک اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں، وہی لوگ کسی شادی کرنے والے کو جو بیچارہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، دوسری بیوی کو بھی لائے گا، باری تقسیم کرے گا دونوں کی، اس کو بولیں گے کہ تم ظلم کر رہے ہو اپنی بیوی کے ساتھ میں. تو اس میں نا مال کی لالچ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں. مرکزی وجہ کو جیسے سال بھر پہ وہ فیملی نے سال بھر پہ گھر جاتے ہیں، تو جو ان کی اصل جو لائف ہوتی ہے یعنی ازدواجی، میں نے جوڑا کہ وہ 2.5 سال اپنی بیوی کا پاس رہتے ہیں. کتنے سالوں میں؟ کہ اس کی شادی ہو گئی اگر مان لیجیے 22 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اس کی. اب 25 سال میں ایک بار جاتا ہے اگر 1 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے. اب 25 سال سے 25 سال آپ ایڈ کر لیجئے، 50 سال کا ہو جائے. تو 50 جو اس کی ہری بھری زندگی ہے، اب اس 25 سال میں آپ 1 مہینہ کو جوڑ لیجئے، کتنا ہو رہا ہے؟ 2.5 سال. ہاں مطلب اور کم ہی ہو رہا ہے. پھر اور جائیں گے وہ 55 جائے گا تو جا کے 2.5 سال ہوگا. تو یہ نہیں دکھتا ہے لوگوں کو، یہ ظلم نہیں. اور خود اچھا یہ ظلم نہیں لوگوں کی نظر کی طرف سے ہو رہا. آپ خود بھی ظلم میں شریک ہے نا. اگر آپ نے اس کی رہائش کا انتظام نہیں کیا، اس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، مطلب آپ لوگ وہ کہیں گفتگو بھی کیے ہوں گے، تو یہ تو اس ظلم میں ہم خود شریک ہیں. اس کی بیوی پر جو ظلم ہو رہا ہے تو انڈائریکٹ کون سی شادی شدہ زندگی شریک ہے؟ 1 سال میں 1 مہینے کے لیے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے، کون سی شادی شدہ زندگی؟ اچھا یہ بھی بات آتی ہے نا کہ مولانا کے بچے بہت خراب ہوتے ہیں. یہ بات بہت بات آتی ہے، میں سنتے سنتے پک گیا. تو میں نے ایک جگہ کہا جو ہے کہ ہم تو دوسرے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، مگر ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. تو جب ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، علماء کے بچے علماء کے ساتھ نہیں ہوں گے تو بگڑیں گے نہیں. اور یتیموں کی طرح پلتے ہیں بیچارے، تبھی تو بگڑتے ہیں. تو سارے مسائل ہیں. لوگوں کے ہاں دوہرا پیمانہ ہے. ہاں جب کیا نام سے اپنی بات آتی ہے تو وہاں شریعت یاد آتی ہے. وہ چیز نہیں رہتی تو شریعت نہیں آتا. مطلب شریعت کھیل ہے اور استعمال کی چیز ہے اور کسی کو کچھ لینا دینا. اچھا مالدار لوگوں میں ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں کرتے ہیں وہ، کہ مالدار لوگوں کا سسرال بھی مالدار ہوتا ہے نا. شادیاں بھی ایسی جگہوں پہ کرتے ہیں جو بہت پیسے والے، بہت پریشر ہو جاتا ہے، اور جہیز بھی خوب لیتے ہیں. جہیز ہمارے یہاں تو اسی حساب سے لیا جاتا ہے نا کہ اتنا پیسہ خرچہ آیا ہے پالنے میں. اگر 25 سال پہ شادی ہو رہی ہے تو ماں جو ہے وہ 25 سال کا پورا خرچہ جوڑ کر کے بتاتی ہے، دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک جتنا خرچہ آیا تھا. تو سب کیونکہ سسرال والوں سے وصول کر لیا ہے تو پورا تو بک گیا ہے آدمی، تو پھر وہ کیسے دوسری شادی کرے گا؟ تو پیسے والوں پہ سسرال والوں کا پریشر بھی بہت زیادہ رہتا ہے، کیونکہ جہیز زیادہ پیسے والے ہی لیتے ہیں. غریب آدمی کو کتنا ملے گا؟ سائیکل مل جائے گی زیادہ سے زیادہ، اور کون اس کو کتنا دے دے گا؟ ہاں موٹر سائیکل دے دے گا. لیکن جو امیر ہوتے ہیں وہ لیتے بھی خوب ہیں، وہ جہیز بھی خوب لیتے ہیں. اور کیونکہ جہیز خوب لیتے ہیں اس لیے سسرال والوں کا بہت دباؤ ہوتا ہے ان کے اوپر، تو وہ اس وجہ سے بھی نہیں آگے بڑھ پاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ معاشی بوجھ کا جو معاملہ ہے نا، وہ اصل معاملہ وہ ہے نہیں. بنیادی طور پہ معاش کی لالچ ہے. یہ ہے. شیخ کفایت صاحب آپ کچھ بول رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر ایک چیز اور میں واضح کرتا ہوں کہ باپ کے پاس جو جائیداد ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد جو بٹتی ہے، تو جو اولاد کے ذہن میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کہ اس کا یہ فرض تھا کہ ہمارے لیے اتنا چھوڑ کے جاتا اور ہم کو ملنا چاہیے. اس نظریے سے اس دولت کو ترکے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا تھا، ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا جو مال تھا وہ اسی کے لیے تھا، یعنی اپنی زندگی میں اسے استفادے میں لانا تھا. لیکن ہوا یہ کہ اس کی موت ہو گئی اور وہ بچ گیا. تو اس سے بچ گیا تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو شریعت نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ یہ ان لوگوں میں بانٹ دیا جائے. تو ایسا نہیں کہ انہی کے لیے کما کے رکھ کے گیا، اس کی کوئی ذمہ داری ہے کہ بہت بڑا گھر یہ سب جو ہے چھوڑ کے بنا. ہاں ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دیا ہے تو اسلام نے یہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ تمہارے جیسے سب کو دیتے ہو تو یہ جو تمہارے اولاد ہیں یہ زیادہ مستحق ہیں تمہارے مرنے کے بعد در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں. یہ ہے، لیکن یہ فرض قرار نہیں دیا گیا. اصل مالک وہی ہے اور اس کو حق ہے جتنا چاہے استفادہ کرے. تو جو ترکہ ہے وہ اصل میں اس لیے ہے کہ اس کی موت ہو گئی اور وہ اپنے استعمال میں نہیں لا پایا، تو اب بچا ہوا کس مصرف میں لایا جائے. تو اس کے لیے یہ حل نکالا گیا، وراثت کا نظام آیا کہ بچوں کو دے دیا ہے. اس لیے بچوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ باپ کا جو ترکہ ہے وہ اصل میں ہمارا لازمی حق تھا نہیں، بچ گیا اس لیے. اگر نہیں ہوتا تو کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی. کبھی کبھی کتنے لوگ وفات پا جاتے ہیں، ترکہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے، الٹا وہ
قرض میں رہتے ہیں تو قرضہ بھی اتارنا پڑتا ہے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہ طریقہ جو چھوڑ کے جاتا ہے آدمی کے پاس جو دولت ہے، جو اولاد یہ امید لگا کے رکھی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا ہوگا، تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کنفرم نہیں ہے کہ تمہارا حق ہو جائے. زندگی میں تو نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس فیملی کو مل جائے. مثال کے طور پر اگر پہلے سے کوئی مر گیا، بیٹا باپ سے پہلے مر گیا، تو اس کا حق ختم ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں دیکھیے وہ زبردستی اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پہلے موت ہو گئی تو زبردستی وہاں سے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طریقہ ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے اور وارثین کا اس سے تعلق کس نوعیت کا، وہ سمجھنا چاہیے. آپ ہی کے سوال سے ایک سوال ذہن میں اور آ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آدمی خود بہانہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں مالی طاقت ہے سنبھالنے کی. کبھی کبھی ہوتا ہے وہ بیچارہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے سسرال والے، اس کے اپنے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، وہ بولتے ہیں کہ تمہارے اندر مالی استطاعت نہیں ہے، کہاں سے کرو گے، کہاں کیا کماتے ہو. تو ان کو حق ہے بولنے کا؟ وہ تو وہی طے کرے گا. اس سے پہلے ایک سوال میں بات آئی، اس سے پہلے بھی غالباً یہ بات آئی، کون طے کرے گا کہ استطاعت ہے کہ نہیں ہے؟ تو استطاعت وہی طے کرے گا جو شادی کر رہا ہے. دوسرا کوئی کیسے، چاہے وہ جنسی استطاعت ہو چاہے مالی استطاعت ہو، تو دونوں استطاعت اصل تو وہی طے کرے گا. لیکن مشورے کی حد تک کوئی بول سکتا ہے، مشورہ کوئی دے، لیکن وہ فتنے کے طور پہ اس کو بھڑکانے. لیکن وہ مشورہ نہیں ہوتا ہے نا. اصل میں کیسا ہوتا ہے نا کہ لوگ چاہتے نہیں ہے کہ کرے. روکنے کے لیے اب ایسا تو نہیں بولیں گے نا شریعت نے حرام کیا ہے، یہ تو نہیں بول سکتے شریعت نے تو حلال کیا ہے. یہاں پر آ کر کے جو ہے وہ ان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ شریعت نے تو حلال کیا ہے. تو وہ جو ہیلے نکالتے ہیں نا، اس میں سے ایک ہیلا ہی ہوتا ہے روکنے کا کہ بھائی تمہارے اندر مالی استطاعت نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے سنبھالنے کی، کیسے کرو گے. محترم ناظرین، مالی استطاعت بلا شبہ دوسری نکاح کے لیے شرط ہے، جیسے کہ مالی استطاعت پہلے نکاح کے لیے شرط ہے. پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان مالی طور پہ دوسری شادی کی استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا. اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کے سسرال والوں کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے بھائی بہنوں کو، اس کے اقارب و رشتہ داروں کو، اس کے پڑوسیوں کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ فلاں شخص مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے دوسری شادی کرنے کی. وہ خود طے کرے گا. اگر اس نے اپنے حساب سے، اپنی طاقت، اپنے اسکوپ کے حساب سے فیصلہ کیا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا اور اس کو لگتا ہے کہ مالی اعتبار سے وہ سنبھال سکتا ہے، تو ہم اس کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کئی ایپیسوڈ میں یہ بات واضح کی ہے کہ دوسری شادی ہمارے قوم کے لیے ضروری ہے، قوم کے مفادات میں ہے دوسری شادی. تو وہ بہت بڑی تعداد میں ایسے مالدار حضرات ہیں جو آگے بڑھ کر کے دوسرا نکاح کر کے قوم کی غریب لڑکیوں کو، قوم کی مطلقہ بیوہ عورتوں کا سہارا بن سکتے ہیں. اور یہ جو بیواؤں کا اور بغیر شادی کے بیٹھے رہنے والی عورتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو ایک کرائسس کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، بلکہ اس کے پھر بہت سارے منفی نتائج برآمد ہو رہے ہیں، بدکاری کے راستے پہ چلی جا رہی ہیں، ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں. یہ مسائل خود اتنے بڑے ہیں کہ ان مسائل کے سامنے مال کا مسئلہ بہت چھوٹا ہے. خاص طور پہ غریب عورتوں کا ہی معاملہ آپ دیکھ لیں کہ جو غریب عورتیں ہیں وہ بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کے باپ پر بھی مالی مسئلہ ہے. اگر کوئی غریب آدمی ہے، اس کی 5 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیوں کا مالی بوجھ وہ برداشت کر رہا ہے، تو ایک متوسط طبقے کا آدمی اگر اس بوجھ کو ہلکا کر لے اور ان 5 میں سے ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا لے، تو کم از کم یہاں اس غریب باپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اور اس غریب باپ کا بوجھ ہلکا ہو جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس آدمی پر ذرا سا مالی بوجھ بڑھ گیا ہے. تو ہم خاص طور پہ جو مالدار حضرات، اہل خیر حضرات، پیسے والے لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں دوسری شادی کرنے کی، کیونکہ دوسری شادی میں مال کی بہت اہمیت ہوتی ہے، ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ قدم آگے بڑھائیں. یہ ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ نیکی کا ایک ذریعہ ہے، قوم کی بچیوں کے تحفظ کا، ان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. آپ قدم آگے بڑھائیں، آپ ارادہ کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں. اللہ رب العالمین راستے نکالنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاملات کو حل کرنے والا ہے. اور بھی کچھ بہانے مختلف حضرات جو استطاعت رکھتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان بہانوں پر بھی تجزیہ کریں گے. آپ میں سے جو حضرات ہم کو چینل پر دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹ، ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو پھیلانے کی کوشش کریں. جو حضرات سوشل میڈیا پر ہم کو سن رہے ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہماری اس پیغام کی نشر و اشاعت میں ہمارا تعاون کریں. اور تعاون کی شکل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو آپ لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی تجاویز سے، اپنے مشوروں سے، اپنے اتفاق سے، اپنے اختلاف سے ہم کو آگاہ کریں. ہم آپ کی تجاویز کو پڑھتے ہیں،
ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں. خاص طور پہ اس موضوع پر جو سوالات ہوں گے، ہمارا ارادہ ہے کہ اس موضوع پر ہونے والے سوالات اور کمنٹس میں پیش کی جانے والی تجاویز کو انشاءاللہ تعالی نام بنام آگے آنے والے ایپیسوڈز میں پیش کیا جائے گا اور سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے جائیں گے. تو اگر آپ کوئی اپنا مشورہ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال رکھنا چاہتے ہیں، کوئی نقطہ آپ کے ذہن میں ہو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور کمنٹ باکس میں تشریف لائیں. ہم آپ کے آراء کے، آپ کے تجاویز کے منتظر ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں i+TV کی مدد کریں. پیٹریون میں i+TV کے سپورٹر بنیں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.